محمد عمران محمدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور علم اور علماء کے عنوان کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب حافظ محمد عمران محمدی صاحب پنڈی بٹیاں سے تشریف لائے ہیں۔ علم اور علماء کے اوپر عام سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب عمران محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الخالق العباد والصلاة والسلام علی خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم من العباد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال الله تبارك وتعالى في شأنهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ محترم جناب استاد محترم شاکر اللہ بھائی اور دیگر کارکنان کی یہ کوشش و کاوش کے ساتھ ہمارے لیے یہ علمی ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے اور میں اپنے لیے یہ بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں کہ استاد محترم نے مجھے علم اور علماء پر لب کشائی کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرفہرست میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ ہمیں علم اور علماء کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے درجات کا تذکرہ کرتے ہوئے، بلندیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، رفعت اور بلندی، شان و شوکت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا اگر آپ نام بھی دیکھیں گے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کی شان کو بلند کر دیتا ہے، ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ان کا سٹیٹس، ان کی ویلیوز کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ علم سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ علم کی روشنی، علم کی دولت، علم کے خزانے سے اللہ تعالیٰ جن کو مالا مال فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو درجات اور بلندیوں کے ساتھ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میرا جتنا اس پہ ناقص مطالعہ ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں ایمان، اسلام، دین، ہدایت اور علم یہ ہر ایک انسان کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہ خاص الخاص اور یہ خاص ان لوگوں کی مراد ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے میں یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اسلام کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسلام کو ہی علم کہا گیا ہے، دین کو ہی اصل میں علم کہا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نورانیت کے اوپر ہے، روشنی پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں، ان کے دل سخت ہیں، وہ سنگ دل ہیں، وہ تنگ دل ہیں، ان کے پاس کوئی ظرف کے اندر وسعت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کامیابی کا راز نہیں ہے، وہ کامیابی کو کبھی نہیں چھو سکتے کہ جن کے پاس وہ علم نہیں جس کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے پاک اور ناپاک
کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے ماں باپ اور اولاد کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے اسلام اور کفر کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے اپنے اور بیگانے کی تمیز ہو سکے، جس کے ذریعے سے رب کی معرفت ہو سکے، نبی کی معرفت ہو سکے، آسمانی کتابوں کی معرفت ہو سکے، یہ اگر ایسی دولت ہے تو اسے علم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرات، یہ علم نبوت اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور یہ جنہیں مل جاتی ہے وہ بڑے نصیبے کے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو علم کے سفر پہ نکلتے ہیں، علم کے لیے نکلتے ہیں، رب ان کے اوپر اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو، برگزیدہ فرشتوں کو، نیک اور صالح لوگوں کو کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو ایسے اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ایسے مقرب لوگ ہیں، ایسے اللہ کے سچے اور سچے اور کھرے ولی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو لمحہ برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سچے پکے ٹھکے ولی، ان کی دعائیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں، جو طالب علم بنتے ہیں۔ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی طالب علم بن کر علم کے حصول کے لیے، اور علم بھی وہ جسے علم نبوت کہا جاتا ہے، جسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جسے حدیث رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کے دائرے کے اندر وہ علوم آ جائیں، وہ فنون آ جائیں جس سے معاشرہ، معیشت اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے، سماجیت تشکیل پاتی ہے، اور یہ سارے نظام، خلافت، سیادت، قیادت، نظامت جس سے تشکیل پاتی ہے، وہ علم، اس علم کے لیے جب کوئی انسان نکلتا ہے، اس کے حصول کے لیے نکلتا ہے، تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کی تہوں کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج باپ ہے، کڑی دھوپ کے اندر اولاد کے لیے کما تو سکتا ہے، جتنا وہ کماتا ہے اتنی دعا نہیں کرتا۔ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اولاد کے لیے کڑی دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے، سردی کو برداشت کر سکتا ہے، گرمی کو برداشت کر سکتا ہے، سفر کو برداشت کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ اولاد کے پیٹ کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن اتنی تعلق اور اتنی قربانی، اتنے اصرار کے باوجود وہ اس اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی۔ لیکن اگر ایک باپ دعا نہیں نہ کر سکتا، آؤ ایک عمل یہ سمجھ لیں جسے حصول علم کہا جاتا ہے، یہ عمل آپ اختیار کریں۔ شاید آپ کے لیے کوئی امام دعا نہ کر سکے، کوئی مقتدی دعا نہ کر سکے، کوئی عام صالح یہ دعا نہ کر سکے، کوئی ماں باپ آپ کے لیے دعا نہ کر سکے، نہ کریں۔ علم حاصل کرنا آپ کا کام ہے، سفر کرنا آپ کا کام ہے، گھر کو چھوڑنا آپ کا کام ہے، مسجد میں، مدرسے میں، علم کی مجلس میں پہنچنا آپ کا کام ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے سوا ان لشکروں کو کوئی جانتا نہیں۔ لا تعداد فرشتے وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، لا تعداد وہ چونٹیاں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، لا تعداد وہ مخلوق رب کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اتنی دعائیں تو آپ کے لیے ماں باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ علم کا رستہ بہت ہی شانی ہے، بہت ہی عالی ہے۔ بلکہ میں آپ کو کہوں، آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، پل پل پہ دکھ آ رہے ہیں، پل پل کے اوپر ہم حسد کے مارے ہیں، کینے کے مارے ہیں، بغض و عناد کی جنگ جاری ہے، ہر طرف مصائب اور مسائل، غم و آلام کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ یہ نسخہ کیمیا جو صدیوں پہلے دعا کے اندر بند کر کے محبوب ہمیں بتا گئے، فرمایا نظر اللہ امرا سامع مقالتی وحافظہ وبعاہا واداہا کما سمعہا، فرمایا جو انسان میری حدیث کو سنے گا، میرے علم کو حاصل کرے گا، قرآن کو سیکھے گا، حدیث مصطفیٰ کو سیکھے گا، اسے یاد کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اور سننے کے بعد یہ آج جو محفل ہماری یہ لگی ہے، تربیتی نشست لگی ہے، اس ساری بات کا مل پڑ جائے گا۔ آج ہی آپ کے قلم چلیں، آپ کی سوچ ایکٹیو ہو جائے، آپ کے دل و دماغ ایکٹیو ہو جائیں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے، طالب علم آئے، میرے جیسا حقیر آدمی آئے، عالم دین آئے، جو وہ بات کہے اپنے دل و دماغ کے اندر یاد کر کے لے جاؤ، کونے کونے تک پہنچا دو، کریا کریا تک پہنچا دو، یہ علم کی باتیں، امت کی یہ اصلاح کی باتیں پہنچا دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی ہے سارے غامی چھٹ جائیں گے. کہ نظر اللہ امرا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے، خوشنما فرما دے. کیا معنی ہے اس کے چہرے کے تر و تازگی؟ میں ایک اخیر سا طالب علم اس کا معنی یہ بیان کیا کرتا ہوں. اگر کوئی انسان خوش نظر آئے تو اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس نے کہیں لکھ کے کوئی چٹ لگائی نہیں ہوتی کہ میں خوش ہوں، بلکہ اس کے چہرے، اس کی خوشی کے اثرات، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، خندہ پیشانی بتا رہی ہوتی ہے. کوئی انسان پریشان ہو تو اس کی پریشانی کے اثرات کو اس کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کا موڈ بتا رہا ہوتا ہے، اس کے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی صحبت برات بتا رہی ہوتی ہے، اس کے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی گفتار بتاتی ہے، اس کے معاملات بتاتے ہیں. ان ساری باتوں کا خلاصہ سمجھیں. جو بندہ حدیث سیکھتا رہتا ہے، حدیث پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، امت تک سیکھ کے بتاتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مفہوم یہ ہے، جا میری حدیث پڑھنے والے، میری حدیث سیکھنے والے، یہ جہان بھی آپ کا تر و تازہ گزر جائے گا، اگلا جہان بھی تر و تازہ گزرے گا. اس چہرے پہ کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی سلوٹ نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی دکھ نہیں آئے گا. تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی زندگی کا نصیبہ یہ ہے محمد رسول اللہ کے فرامین کی سماعت ہے، ان کو سننا ہے، یاد کرنا ہے، امت تک آگے پہنچانا ہے. میں صرف اسی سے آگے کے بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یقین جانیے گا علم کی بڑی بہاریں ہیں، بڑی عزتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں. میں یہاں پہ مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک یاد رکھیں، جیسے آپ گھر چھوڑ کے آئے، میں گھر چھوڑ کے آیا، اپنی مصروفیات تم بھی چھوڑ کے آئے، میں بھی چھوڑ کے آیا. آپ کا بھی آنا آلہ ہے انشاءاللہ، اللہ کے کاغذوں میں میرا بھی آنا آلہ ہے. یاد رکھیے گا. اور بیٹھ کے ہماری کلاس کہاں ہے، ہماری تربیت کہاں ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہے. حدیث مسلم میں اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، جو بندہ صبح آئے شام آئے وہ رب کا مہمان ہے. جب تک وہ رب کے گھر میں ہے رب کا مہمان ہے، رب کا مہمان ہے. اپنے کانوں میں آواز جانے دیں، دل و دماغ کے اندر یہ بات اترنے دیں. اس وقت آپ کون ہیں؟ رب کے مہمان ہیں، رب کے مہمان ہیں. جب تک آپ رب کے مہمان ہیں، آپ کی میزبانی اللہ جنت میں تیار کرے گا. جنت کے اندر آپ کی میزبانی تیار ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح آئے شام ہے، علم حدیث کو سیکھنے کے لیے آئے، قرآن سیکھنے کے لیے آئے، یا قرآن سکھانے کے لیے آتا ہے، رب کے گھر میں آتا ہے. پھر بات دہراتا ہوں، آپ بھی اس وقت رب کے گھر میں ہیں، میں بھی اس وقت رب کے گھر میں ہوں. شام کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے. فرمایا جو بندہ صبح آئے یا شام آئے، رب کے قرآن کو سیکھنے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنے آئے، علم کو سیکھنے آئے یا سکھانے آئے، اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ سفر کو معمولی نہیں. آپ گھر چھوڑ کے آئے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہا علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ. جو کہ بندہ ایسے رستے پہ چلتا ہے جس رستے پہ چلتے چلتے اس کا مقصد، ٹارگٹ علم کو حاصل کرنا ہے، تلمیذیت کو اختیار کرنا ہے، شاگرد بننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، محبوب فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتے ہیں. اب صرف میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں گا، ہمارے اسلاف نے طلب علم کے لیے کیا کیا برداشت کیا اور کیسے کیسے. لمبی اور تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. صحابہ میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں، نام جن کا جابر بن عبداللہ ہے. ہم دکانیں چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے، 1 مہینے کا سفر کیا ہے، 1 حدیث کے لیے کیا ہے، اور 1 حدیث کی وضاحت کے لیے 9 بہنوں کو چھوڑ کے کیا ہے، گھر بار چھوڑ کے کیا ہے، کاروبار تجارت چھوڑ کے کیا ہے. 1 مہینے کے لیے سفر کیا ہے، اور مہینے کا سفر طے کر کے ایک حدیث، جسے حدیث قصاص کہا جاتا ہے. ایک صحابی عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچے ہیں. کہا یار تو نے حدیث سنی ہے، میں واسطہ کے ساتھ سنتا ہوں. اس واسطہ کو ختم کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے. بلکہ تھوڑا سا پیچھے سمجھیں، اس سفر کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک اونٹ خریدا، اس پہ سوار ہوئے. سوار ہو کر 1 مہینے کا سفر کر کے وہ شام پہنچے. وہاں پہ عبید اللہ بن
عبداللہ بن انیس سے ملاقات ہوئی، حدیث قصاص کا جو واسطہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ تھا اس کو حاصل کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کوسوں کا وہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو ایوب انصاری ہیں، اللہ اکبر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اور اس حدیث کے بیان ہوتے وقت ابو ایوب انصاری تھے یا عقبہ بن عامر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری کو وہ حدیث بھول گئے۔ دنوں کے بعد یاد آیا یار اس وقت وہ جب حدیث بیان کی جا رہی تھی، ایک میں تھا، دوسرا میرے ساتھ عقبہ تھا، انہوں نے کہا میں اس ایک حدیث کے حصول کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے سفر کیا۔ 1 مہینے کا سفر ہے۔ کہاں سے کیا؟ مدینہ سے نکلے ہیں، مصر کا رخ کرتے ہیں، چلتے چلتے 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، بتاتے ہیں یار عقبہ ایک رسول اللہ نے حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث کے سماعت کے وقت ایک تو تھا، دوسرا میں تھا، مجھے وہ حدیث بھول گئی، ذرا مجھے وہ حدیث بیان کیجئے، رسول اللہ کا کیا فرمان تھا؟ سنیے وہ فرمان جس فرمان کے حاصل کرنے کے لیے، جس کے حصول کے لیے ابو ایوب انصاری مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مصر کے طرف جاتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ تربیت مجلس ہے، یہ تربیت ورکشاپ ہے، یہ تربیت کامیاب کورس ہے۔ اللہ کی قسم اس بات کو محفوظ کر کے جاؤ، آج ہماری مجلسیں پاک ہو جائیں، ہمارے گھر پاک ہو جائیں، غیبتوں سے پاک ہو جائیں، چگلیوں سے پاک ہو جائیں، عیب جوئیوں سے پاک ہو جائیں۔ من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ سب کے سامنے اس کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ اللہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع البلا عن هذه الامہ برحلۃ الحدیث۔ جب تک امت کے لوگ فرد و بشر اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم استاد محترم فضیلت الشیخ احسان الحق شہباز صاحب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع البلا عن هذه الامہ برحلۃ الحدیث۔ جب تک امت کے اندر یہ حدیث کے سیکھنے کا، علم کے سیکھنے کا، قرآن کے پڑھنے کا سفر جاری رہے گا، اللہ بڑی بڑی بلاؤں کو، بڑی بڑی مصیبتوں کو، بڑی بڑی آفتوں کو اللہ امت سے اٹھائے رکھے گا۔ آج دیکھ لیں سیلابی صورتحال اور دیگر معاملات، اس وقت صورتحال یہ ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر اور مختلف اسکولز کے اندر مختلف علوم و فنون تو پڑھے جاتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا تو آج قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا تو آج محمد کا فرمان نہیں پڑھا جاتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھائی بات کر رہے تھے موبائل کی، موبائل استعمال ہوتا ہے تو دنیا کے مختلف کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے، نہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایپ آ چکے ہیں۔ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، حدیث کو سیکھا جا سکتا ہے، تاریخ کو سیکھا جا سکتا ہے، اسلاف کی سیرت کو سیکھ کے امت کی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے۔ یہی تو ناکامی ہے، یہی تو بربادی ہیں، اسی وقت یہی آفتوں کو مول لینے کا ذریعہ ہے۔ مصیبتیں آ رہی ہیں اسی وجہ سے کہ آج علم کے لیے نکلنا چھوڑ دیا ہے، علم کا سفر ہم نے بند کر دیا ہے اور علم کی مجالس سے آج ہم عاری ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سے محبت فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سفر علم کے ساتھ بھی اللہ ہمیں جاری ساری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔